بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مدرسے سے 3 سال فہم دین کا کورس کیا ہی تھا کہ اماں جان کو میرے نکاح کی فکر لگ گئی، لیکن الحمدللہ یہ فکر زیادہ طویل نہ ہونے پائی اور ایک بہت ہی نیک اور شریف خاندان سے میرا رشتہ آ گیا۔ گھرانہ بہت با اخلاق اور شریف تو تھا، لیکن دین کی زیادہ سمجھ نہ تھی۔ بس میری ہونے والی ایک نند تانیہ، جو میری ہم عمر بھی تھی، اس نے میرے ساتھ ہی عالمہ کا کورس کیا تھا، وہی دین پر پوری طرح عمل کرنے والی تھی۔ باقی گھرانہ بس دین و دنیا کے درمیان میں ہی تھا۔ گھرانے کی خواتین باہر نکلتے ہوئے برقع یا چادر تو لے لیتی، مگر شرعی پردہ نہیں تھا۔ بہرحال میری اماں جان نے میری ہونے والی ساس صاحبہ سے شرعی پردے کی بات کی تو انہوں نے اجازت تو دی، لیکن کہنے لگیں یہ نہ ہو کہ میری بیٹیاں داماد آئیں تو فاطمہ کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جائے۔ میری بیٹی تانیہ بھی پردہ کرتی ہے، لیکن برقعے میں ہی سسرال کے سارے کام کرتی ہے۔ نہیں، فاطمہ حجاب میں رہتے ہوئے گھر کے سارے ہی کام کرے گی انشاءاللہ۔ ابھی بھی اس کے کزنز آتے ہیں تو برقع پہن کر میرے ساتھ کچن میں لگی رہتی ہے۔ اماں جان نے تسلی دی تو میری ساس صاحبہ کو کچھ تسلی ہوئی اور انہوں نے ہاں کر دی۔ بات پکی ہوئی اور چند ہی دنوں میں اپنے پیارے والدین کے پیارے گھر سے ڈھیر ساری دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر اپنے سرتاج محمد سرور حسین کے گھر میں داخل ہوئی۔ پہلے ہی دن مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میرے شوہر کی جان اپنے گھر والوں میں ہے۔ میں ان کا دل اسی وقت جیت سکوں گی جب میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کا بھی بھرپور خیال رکھوں گی، اور یہ بات ڈھکے چھپے الفاظوں میں خود انہوں نے مجھ سے کہہ بھی دی تھی۔ شروع سے ہی جس کا مجھے ملال تھا وہ یہ تھا کہ میرے شوہر مجھے بالکل وقت نہیں دیتے تھے، بس آفس سے آ کر ایک نظر مسکرا کر ڈال لیتے تھے، لیکن اور کوئی بات چیت نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں بولنے کی عادت نہیں تھی، بس مجھ سے نہیں بولتے تھے، اپنے گھر والوں سے تو خوب باتیں کرتے۔ یہ بات مجھے دکھ دیتی تو میں فوراً ہی دل میں ان اللہ پڑھ لیا کرتی کہ یہی تو سکھایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ میرا سسرال 10 افراد پر مشتمل تھا۔ میرے خاوند کی 4 بہنیں ہیں اور 3 بھائی ہیں اور اماں ابا۔ 3 بہنیں شادی شدہ ہیں، سب سے بڑی بہن گوہر، انہیں سب آپا کہتے ہیں، پھر آمنہ باجی اور ایک بہن تانیہ جو میرے سرتاج سے چھوٹی ہے۔ اس کی شادی تو میری شادی سے بس چند ماہ پہلے ہی ہوئی تھی۔ ایک بڑے بھائی شادی شدہ ہیں اکرام بھائی، ان کی زوجہ عائشہ بھابی اور 3 بچے الگ رہتے ہیں۔ گھر میں ہم 7 افراد رہتے ہیں، امی ابا، میری ایک نند ماریہ، 2 دیور شاہد اور حامد، میں اور میرے خاوند۔ اب میری نئی زندگی یعنی شادی کے بعد کی زندگی شروع ہوئی تو وہ کچھ یوں تھی کہ شروع میں تو اچھی گزرتی رہی۔ میرے شوہر اچھے ہیں، میرا خیال کرتے ہیں، لیکن وہی بات تھی کہ اپنے گھر والوں میں حد سے زیادہ ملے ہوئے تھے۔ ایک حد تک تو ہوتا تو مجھے برا نہ لگتا، لیکن یہ تو ہر وقت بس اپنے گھر والوں کے پاس ہی وقت گزارتے، لیکن پھر بھی میں ان سے بہت محبت کرتی تھی، بہت زیادہ۔ شروع میں میری نندیں بھی آتی تو وہ بھی اچھی طرح سے ملتی، عائشہ بھابی آتی تو وہ بھی محبت سے ملتی، ماریہ تو بالکل دوستوں کی طرح رہتی۔ ان کے بھائی بہن بہت آتے تھے، لیکن مجھے اچھا لگتا تھا، بہت رونق ہو جاتی تھی گھر میں۔ دن یوں ہی ہنسی خوشی گزر رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ گھر کے بیشتر بلکہ سارے کاموں کی ذمہ داری میری ہو گئی، جبکہ اب میری طبیعت بھی کچھ ناساز رہنے لگی تھی۔ جب گھر کے کاموں کا بوجھ اور مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بڑھنے لگا تو کہانی کچھ یوں ہوئی۔ فاطمہ، جی امی، بیٹا آج گوہر آ رہی ہے، پالک گوشت بنا لو، میری بچی بڑے شوق سے کھاتی ہے، اور روٹیاں بھی پکا لینا، سلاد ماریہ بنا لے گی۔ ٹھیک ہے جی امی۔ زبان سے تو یہ کہہ دیا لیکن دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ ابھی تو 4 دن پہلے 2 دن رہ کر گئی ہیں، یہ پھر آ رہی ہیں، لیکن ضمیر کو یہ بات زیادہ پسند نہیں آئی اور اندر سے آواز آئی، بہت بری بات ہے فاطمہ، کیسی باتیں سوچتی ہو، ان کی امی کا گھر ہے، جتنا چاہیں آئیں۔ میں نے ضمیر کی بات کی تائید کرتے ہوئے لا حول ولا پڑھا اور دل کی بات کو جھٹک کر کاموں میں لگ گئی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں آپا اپنے 2 عدد بیٹوں کی ہمراہ رونق افروز ہوئیں۔ ہیں تو 2 ہی لیکن بلا کے شریر، پورا گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں، پورا دن گھر سمیٹنے میں ہی گزر جاتا ہے۔ بہرحال 2 دن گزار کر آپا اپنے گھر چلی گئیں۔ ابھی سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ اگلے ہی دن ساسو ماں کی آواز آئی، فاطمہ بیٹا، تانیہ آ رہی ہے، ایسا کرتے ہیں بریانی بنا لیتے ہیں۔ اچھا امی، یہ کہہ کر میں نے باورچی خانے کی راہ لی اور کام کاج شروع کیے۔ آج میری طبیعت بھی کچھ زیادہ ہی ناساز تھی، اس لیے بڑی مشکل سے کھانا وغیرہ بنایا۔
اور باقی کام سمیٹنے لگی۔ ماریا بہت کم ہاتھ بٹاتی تھی، بس کبھی ڈسٹنگ کر لی، کبھی سلاد رائتا بنا لیا، وہ بھی اس کے موڈ پر ہوتا تھا تو بنا لیتی۔ میری ساس ویسے اچھی تھی لیکن کام وام بالکل نہیں کرتی تھیں۔ بہرحال تھوڑی ہی دیر میں تانیہ آ گئی اور میں اسے خوش آمدید کہنے چلی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے گرم جوشی سے سلام کیا تو اس نے بھی اسی طرز کا جواب دیا، لیکن میں جانتی تھی کہ میری یہ گرم جوشی مصنوعی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے بیگز دیکھ کر میں یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ بھی 3-4 دن کے لیے ہی آئی ہوگی، اور یہ سوچ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا، لیکن میرا اندازہ صحیح نہیں تھا۔ بعد میں میری ساسو ماں نے بتایا کہ وہ 3-4 نہیں بلکہ پورے 6 دن کے لیے آئی ہے۔ خیر، جیسے تیسے یہ دن بھی گزر گئے۔ اس کے جانے کے بعد اگلے ہی دن میں امی کے گھر چلی گئی اور میں بھی احتجاجاً 3 دن رہ کر آئی۔ مجھے اپنی نندوں کا ہر وقت کا آنا اتنا پسند نہ تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ نندوں میں آپا اور تانیہ کی کچھ باتیں مجھ سے برداشت نہ ہوتی تھیں۔ آپا کا تو آتے ہی غیبت پروگرام شروع ہو جاتا، جس سے مجھے سخت چڑ تھی، اور تانیہ ایک عالمہ ہونے کے باوجود ایسے چست لباس پہنتی اور دوپٹہ بھی صحیح سے نہیں لیتی تھی کہ اسے دیکھتے ہی میں غم و غصے سے بھر جاتی۔ ہمارے مدرسے کی باجی تو ہمیں ڈھیلے ڈھالے لباس کا درس دیتی تھیں اور بڑے سے دوپٹے سے اپنے جسم کے پیچ و خم کو چھپا لینے کی تلقین کرتی تھیں۔ تو پھر اتنی بے احتیاطی کیوں؟ یہ سب باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ میرے سسرال میں کام بہت تھے۔ ماسی آتی تھی، جھاڑو پوچھا کرتی تھی اور کپڑے دھوتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے کاموں کا بوجھ بہت زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ شاید اس لیے کہ میکے میں اتنا کام نہیں کیا تھا۔ ناشتہ، دوپہر کا کھانا الگ اور رات کا الگ۔ باورچی خانے کی صفائی اور برتن بھی میرے ہی ذمے تھے، اور ان دنوں طبیعت بھی میری کچھ ناساز تھی۔ پھر میاں صاحب کا مجھ سے باتیں نہ کرنا، میں اب کچھ چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ آمنہ باجی مجھے اچھی لگتی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بریرہ اور مریم، اور ایک بیٹا صالح، اور وہ 8-10 دن میں ایک بار آتی، دوپہر میں آتی اور شام میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس چلی جاتی۔ ویسے بھی وہ بہت اچھی طبیعت کی مالک تھیں، مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں۔ بہرحال اب میرے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدلتی جا رہی تھی۔ کچھ کاموں کا بوجھ اور کچھ ہر وقت گھر میں ایک میلے کا سا سما، اور کچھ میرے خاوند کی تھوڑی سی بے توجہی۔ ان سب باتوں کی وجہ سے میرے ذہن میں ہر وقت کھچڑی پکتی رہتی۔ میرا مزاج بدلنے لگا۔ میں جو کہ ہر وقت مسکرایا کرتی تھی، اداس رہنے لگی۔ دل میں بھی ہر وقت الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے، جو شاید بہت زیادہ برے تو نہیں تھے، لیکن مجھے لگتے تھے، کیونکہ میری یہ عادت نہ تھی کہ الٹی سیدھی باتیں سوچوں۔ میں اپنی والدہ کی دی ہوئی تربیت سے بالکل ہٹ کر سوچنے لگی تھی، لیکن خیالات کے اس سلسلے کو اپنے دل و دماغ سے نکالنا میرے بس سے باہر تھا، کیونکہ حالات ہر روز کے ہی یکساں تھے۔ توبہ ہے، کتنا آتی ہیں ان کی بہنیں، اپنے گھروں میں ان کا دل ہی نہیں لگتا۔ پتہ نہیں کیسے اچھے شوہر ملے ہیں جو ہر وقت چھوڑ بھی دیتے ہیں، اوپر سے ان کے بچے، انتہائی بندر، پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ ان سے اپنے گھر میں ٹکا کیوں نہیں جاتا؟ اور امی کو دیکھو، فاطمہ یہ کر دو، فاطمہ وہ کر دو۔ میں کوئی نوکرانی ہوں؟ ان کی اپنی بیٹی سے بولے نا۔ یہ تھی میری بری سوچ جو مجھے بالکل پسند نہیں آ رہی تھی، اور اپنی اس سوچ کی وجہ سے میں اپنی ہی نظروں میں گرتی چلی جا رہی تھی، مگر ان سے چھٹکارا پانا نہ جانے کیوں میرے بس سے باہر تھا۔ ایک دن میں کاموں میں مصروف تھی اور میرا دماغ سوچوں میں کہ اچانک ایک نیا خیال آیا۔ میں نے تو مدرسے میں پڑھا تھا کہ عورت پر صرف اس کے شوہر کا حق ہوتا ہے، اور شوہر کے والدین، بھائی بہن کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ایک عورت صرف اپنے شوہر کے لیے اپنا گھر چھوڑتی ہے، اور اگر وہ اپنے شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کرے تو یہ اس کا حق ہے کہ اسے الگ گھر دیا جائے۔ پھر میں کیوں کولو کی بیل کی طرح سے ان لوگوں کی خاطر سارا دن خوار ہوتی رہوں؟ میری اور میرے شوہر کی تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ سارا دن کام کاج کے بعد شام میں جب یہ واپس آتے ہیں تو مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں ذرا اچھی سی تیار ہی ہو جاؤں۔ نہ ہم کبھی اکیلے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، نہ ہم کبھی اکیلے سکون سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ ہر وقت ان کے گھر والے ہمارے سر پر ہوتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، بہت ہو گیا، اب مجھے اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑے گا۔ یہ فیصلہ میرے دل نے کیا تھا، لیکن ضمیر کہتا رہا یہ باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی فاطمہ، تم ایک عالمہ ہو۔ لیکن دل نے ضمیر کو یہ کہہ کر تھپکی دے دی کہ عالمہ ہوں تو کیا، ایسے ہی اپنی زندگی برباد کر دوں؟ یہ میرا حق ہے، میرا حق ہے، پر بڑا زور تھا۔ میرے دل میں ہر وقت یہی فلم چلنے لگی، یہ میرا حق ہے، کوئی بات نہیں، یہ میرا حق ہے اور مجھے لڑنا ہے اپنے حق کے لیے۔ لیکن یہ آواز ابھی دل میں ہی تھی، زبان اس کو ادا کرنے میں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آج مجھے امی جان کے گھر جانا ہے، میں نے اسپاٹ لہجے میں اپنے خاوند سے کہا، جو دفتر کے لیے تیار ہو رہے تھے۔
ارے بھائی، ہماری انتہائی فرما بردار بیگم کا انداز تو آج کچھ بدلا ہوا ہے۔ سنیں، آج چلی جاؤں اماں جان کے گھر، آپ چھوڑ دیں گے؟ میرے خاوند نے ہنستے ہوئے میری نقل اتاری، لیکن میرا لہجہ برقرار رہا۔ اچھا نا، چلی جاؤ، آپ چھوڑ دیں گے؟ ہاں جی، میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آج تو آپا اور تانیہ دونوں ہی آ رہی ہیں، کل چلی جانا، آج امی پر بہت لوڈ ہو جائے گا کاموں کا۔ سرور حسین صاحب، پاگل ہو چکی ہوں میں یہ مہمان نوازیاں کر کر کے، مجھے بھی انسان سمجھیں، ویسے بھی آپ کے گھر والوں کا مجھ پر کوئی حق نہیں، جن کی خدمت میں میرے دن رات صحت سبھی برباد ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں، آپ پر میرے کافی حقوق ہیں جو آپ ادا نہیں کر رہے، اور اگر میں خاموش ہوں تو اس کا فائدہ نہ اٹھائیں، مجھے اپنے حقوق کے لیے لڑنا آتا ہے۔ میرے جواب پر وہ ہل کر رہ گئے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی میرا یہ روپ، یہ لہجہ نہیں آ سکتا تھا۔ وہ کچھ دیر حیرت سے منہ کھولے مجھے تکتے رہے۔ میں خود حیران تھی کہ میرے منہ میں اتنی لمبی زبان کہاں سے آئی۔ پہلی بار میں نے ان سے، بلکہ کسی سے بھی اس لہجے میں بات کی تھی۔ پھر وہ خاموشی سے تیار ہونے لگے اور تیار ہو کر مجھ سے صرف ایک لفظ کہا، چلو۔ میں تو پہلے ہی 4-5 دن کا سامان باندھے بیٹھی تھی۔ میں اٹھی، اپنا سامان اٹھایا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ آپ لینے نہ آئیے گا، میں خود آ جاؤں گی 4-5 دن بعد، میں نے اماں جان کے گھر کے دروازے پر گاڑی سے اترتے ہوئے کہا تو میرے خاوند نے مجھے پھر حیرت سے دیکھا، لیکن میں فوراً اتر گئی اور گھر کی گھنٹی بجا دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اماں جان اور زینب نے مجھے گھیر لیا۔ بابا جان دفتر اور بلال مدرسے گیا ہوا تھا۔ سلام دعا خیریت کے بعد زینب نے گلہ کیا، اتنے دن بعد آئی ہیں بچوں آپ، ہم آپ کو یاد نہیں آتے کیا؟ نہیں چندہ، یاد تو آپ لوگ بہت آتے ہیں، بس کچھ مصروفیت ہی ایسی ہے، بہت خاموش خاموش سی ہیں بچوں آپ، کیا بات ہے؟ نہیں، کوئی بات بھی نہیں ہے، پتہ ہے زینب، میں پورے 5 دن کے لیے آئی ہوں، میں نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ واقعی؟ پھر تو بڑا مزہ آئے گا، زینب نے خوشی سے کہا۔ شام میں بابا جان اور بلال آئے تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ اماں جان مجھے بڑی محبت کی نظر سے دیکھ رہی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ سوال بھی تھے اور میں خود ان سوالوں کا جواب دینے کو بےتاب تھی۔ اگلے دن صبح بابا جان اور بلال تو دفتر اور مدرسے چلے گئے اور زینب ناشتہ کی برتن سمیٹنے باورچی خانے میں چلی گئی تو میں اماں جان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ، اماں جان نے کچھ کہنا چاہا۔ جی اماں، کیا بات ہے؟ اتنا چھوٹا سا منہ ہو گیا ہے تمہارا اور اتنی خاموش سی کیوں ہو؟ کیا ہوا میری شہزادی کو؟ کچھ نہیں اماں جان، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ فاطمہ، میں تمہاری ماں ہوں، تم اپنی اس بناوٹی مسکراہٹ سے کسی کو بھی بے وقوف بنا سکتی ہو، لیکن مجھے نہیں بیٹا۔ اماں جان، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولو میرے بچے، کیا بات ہے؟ اماں جان، کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی بہت سی باتوں نے مل کر مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ مثلاً یہی کہ اتنے کام ہیں ان کے گھر میں، ہر وقت ان کی بہنیں آتی رہتی ہیں، کوئی سکون کا سانس بھی نہیں لے سکتی میں، اور یہ تو بس شاید اسی لیے لے کر گئے ہیں مجھے کہ ان کے گھر کے کام ہو جائیں بلا معاوضہ۔ میں نے بلا معاوضہ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہی بات ہے یا کوئی اور بھی بات ہے؟ مجھ سے کچھ چھپانا نہیں بیٹے، دعا بھی کروں گی اور کوئی اچھا مشورہ بھی دینے کی کوشش کروں گی میں۔ اماں جان، صرف یہ بات نہیں ہے، سرور مجھے بالکل بھی وقت نہیں دیتے، میں سارا دن کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، لیکن یہ دفتر سے آنے کے بعد بس اپنی امی کے ساتھ ہی بیٹھے رہتے ہیں یا پھر بھائی بہن کے ساتھ، میرے ساتھ تو کبھی نہیں بیٹھتے۔ کوئی کام کی بات کرنی ہو تو ان سے وقت لینا پڑتا ہے۔ اماں، میں بہت پریشان ہوں، سب سے زیادہ غصہ تو مجھے ان کی بہنوں پر آتا ہے جو ہر روز ہی رہنے آ جاتی ہیں۔ میں 1 منٹ کو رکی۔ اماں جان خاموشی سے میری باتیں سن رہی تھیں۔ اماں جان، ایک بات بولوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ نہیں، کہو، میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے دل کی بات زبان پر لانی شروع کی۔ اماں جان، میں نے مدرسے میں پڑھا تھا کہ عورت پر اس کی ساس، نند، دیور کا کوئی حق نہیں ہوتا، وہ چاہے تو ان کا کوئی کام نہ کرے، اور اگر عورت اپنے شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کرے تو شوہر پر اس کا یہ حق ہے کہ اسے الگ گھر لے دے۔ اماں جان، ایک عورت چٹنی روٹی کھائے لیکن وہ اور اس کا شوہر ایک الگ گھر میں رہیں، اس گھر کی مالکن بس وہ عورت ہی ہو تو کتنی خوبصورت زندگی ہوگی نہ بیچ میں کوئی تنگ کرنے والا ہوگا، اپنی مرضی سے ہر کام ہوگا۔ بس اماں جان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ میرا حق ہے اور میں اب سرور سے اپنے حق کا مطالبہ ضرور کروں گی، ضرور، اور اگر انہوں نے انکار کیا تو میں اپنے حق کے لیے لڑوں گی، چاہے جو بھی ہو۔ اماں جان مجھے حیرت اور افسوس سے تک رہی تھیں، شاید وہ سوچ رہی تھیں کہ ان کی بیٹی کی ایسی سوچ بھی ہو سکتی ہے۔
اپنی سوچ پر تو میں خود بھی حیران تھی اور مجھے واقعی اپنا آپ یہ سب خود غرض باتیں سوچتے ہوئے برا لگ رہا تھا، لیکن یہ سب بہت ضروری بھی تھا ایک خوبصورت پرسکون زندگی کے لیے۔ تم اپنے اس فیصلے سے مطمئن ہو فاطمہ؟ اماں جان نے دکھ بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا تو مجھے اپنی سوچ پر حیرت ہو رہی تھی۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے تو اپنی بیٹی کی تربیت اس طرز پر نہیں کی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ میں خود اپنی اس سوچ پر حیران ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ میری یہ سوچ اتنی اچھی نہیں، لیکن اماں اس وقت میری زندگی بہت کٹھن ہے اور یہ سب میرا حق بھی ہے اور مجھے یہ حق میرے اللہ نے دیا ہے۔ یہ تمہارا حق ہے، تم نے بتایا کہ یہ تم نے مدرسے میں پڑھا تھا، ہے نا؟ جی اماں جان۔ تو بیٹا مدرسے میں تو اور بھی بہت کچھ پڑھا تھا، یہ بھی تو پڑھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت ہے اس شخص کے لیے جو فتنے کے ڈر سے اپنا حق چھوڑ دے کہ جنت کے بیچوں بیچ محل دلوائیں گے۔ اماں جان کی یہ بات کرنٹ کی طرح میرے اندر سرایت کر گئی اور تمہارے ذہن میں یہ بات جو بیٹھ گئی ہے کہ تمہارے سسرال والوں کا تم پر کوئی حق نہیں اور ان کے کام کاج میں تمہارے دن رات ضائع ہو رہے ہیں، تو تم نے یہ بھی تو پڑھا ہوگا کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اماں جان کی اس بات نے مجھے پھر جھنجھوڑ دیا۔ اگر حق نہیں ہے ان کا ہم پر تو ان کو ایک گلاس پانی پلانا بھی تو نیکی ہے، احسان ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نیکی اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن گھمنڈ نہ ہو کہ میں نے ان کے لیے یہ کیا وہ کیا۔ میرے تو ان پر بڑے احسانات ہیں کہ میرے بچے، احسان کرنا جتنی بڑی نیکی ہے، احسان جتلانا اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ یہ کبھی نہ سوچنا تمہارے تو دن رات شوہر کے گھر والوں کی خدمت میں گزر رہے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی کتنی پسندیدہ بندی ہوگی۔ اور تیسری بات، سرور تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہوں گے کہ تم ان کے گھر والوں کا اتنا خیال رکھتی ہو، اور یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جی رہے ہیں اور اللہ کی رضا خاوند کی رضا میں ہے، پھر ہمیں تو ہمارا مقصد مل گیا نا۔ میں گنگ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میری بچی، مجھے پتا ہے یہ سب بہت مشکل ہے، لیکن اس سے دنیا کا سب سے عظیم کام ہو رہا ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے، نفس راحت مانگتا ہے، آرام و سکون مانگتا ہے، زندگی میں خوشیاں مانگتا ہے، لیکن نفس کو خوش کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی جس میں فتنہ اور فساد بھی ہوگا، پھر بھی اس نفس نے خوش نہیں ہونا، وہ اور مانگے گا اور انسان کی پوری زندگی اس کے اور حصول میں صرف ہو کر رہ جائے گی۔ اس وقت بھی تم بہت محنت کر رہی ہو، لیکن یہ سب بے سود نہیں، تمہارا دن رات صحت بیکار میں ضائع نہیں ہو رہے بلکہ اللہ کی راہ میں لے رہے ہیں۔ جب تم یہ سب کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کرو گی تو پھر یہ سب اتنا مشکل بھی نہیں لگے گا۔ اور یہ بھی تو تم نے ہی مجھے بتایا تھا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، جہاد کرنے سے مرد تو فضیلت لوٹ لیتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے بھی کوئی عمل ہے جس سے جہاد کی فضیلت ہم پا سکیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، گھریلو کام کاج میں تمہارا لگنا یہ جہاد کی فضیلت کے برابر ہے۔ تو میری بچی، ہماری زندگیاں تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، بہتر یہی ہے کہ انہیں آرام و سکون کے لیے نہیں بلکہ اللہ پاک کو راضی کرنے میں گزار دیا جائے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں چندہ، اور اپنے حقوق کے لیے تو سبھی لڑتے ہیں، لیکن بلند مرتبہ انسان وہی ہے جو اللہ کے لیے جیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے میں لگا رہے اور اپنے حقوق پس پشت ڈال دے۔ مشکل تو ہوتا ہے لیکن پھر ایسا اجر ملے گا اللہ کے ہاں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ رہی یہ بات کہ تم تھک جاتی ہو تو اس کا علاج بھی تو بتایا ہے نا آقا نے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر رات سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ جتنا ایمان سے پڑھیں گے اتنی ہی تھکن دور ہوتی چلی جائے گی، اور اگر الٹے سیدھے خیالات ستائیں کہ یہ میرا حق ہے اور میں ان کے کام کیوں کروں اور سرور نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، تو لاحول واللہ پڑھ لیا کرو بیٹا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور یہ اس کو ملتا ہے جسے خدا چاہے، ہر کوئی یہ نہیں پڑھ سکتا۔ اماں ایک ہی سانس میں بولتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکیں، میری طرف دیکھا اور پھر گویا ہوئیں، بیٹا سرور ایک اچھا انسان ہے، تم جب کبھی انہیں اچھے موڈ میں دیکھو تو ہلکی پھلکی انداز میں کہہ دیا کرو کہ آپ میرے ساتھ باتیں کیا کریں، مجھے بھی وقت دیا کریں، لیکن انداز میٹھا ہو، کڑوا نہیں۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ ضرور مانیں گے انشاءاللہ۔ اور ہر عورت کو چاہیے کہ جو بھی بات اسے شوہر کی پسند نہ ہو تو اچھا موڈ دیکھ کر اچھے سے انداز میں شکوہ کر لے۔ کوئی بھی اچھا انسان ہوگا تو ضرور اپنی عادت بدل لے گا۔ یہ رشتہ زندگی بھر کا رشتہ ہے میرے بچے، اپنے دل میں یہ بات نہیں رکھنی چاہیے، بغض پیدا ہو جائے گا۔ جو بھی کھٹک ہو مل بیٹھ کر اسے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر اندازہ ہو کہ میرے کہنے سے شوہر غصہ ہوگا تو پھر دعا کا سہارا لو، بلکہ زندگی کے ہر قدم پر بس اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔
اللہ کو ہی اپنا ساتھی بنا لو، پھر دیکھنا تمہارا مستقبل کتنا خوبصورت اور پرسکون ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کچھ بات سمجھ میں مجھے آئی۔ میں جو آنکھوں میں آنسو لیے ان کی باتیں سن رہی تھی، بے اختیار رو پڑی۔ لگا جیسے کسی نے میرے دل کو رگڑ رگڑ کر صاف کر دیا ہے۔ میں اماں سے لپٹ گئی۔ جی اماں جان، دعا کیجیے گا میں ان سب باتوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے روتے ہوئے کہا تو وہ بھی رو پڑی۔ میرے بچے، میری تو تم تینوں کے لیے ہر پل یہی دعا ہے تمہارے بچپن سے کہ اللہ تعالیٰ تم تینوں کو دین و دنیا میں بہترین مقام عطا فرمائے اور اپنے بے پناہ کرب سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہی اپنی راہ پر چلنا آسان بنا دے اور ہمارا ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے میں گزرے، آمین۔ میں نے کہا تو اماں جان نے اپنے پیارے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے۔ میرے دل کا سارا غبار بہہ چکا تھا۔ الحمدللہ اب مجھے سرور کے ساتھ اپنائے گئے رویے پر شدید افسوس ہو رہا تھا۔ اماں جان میں آج ہی گھر چلی جاتی ہوں، مگر تم تو 5 دن کے لیے آئی تھی بیٹا۔ اماں جان میں سرور سے ناراض ہو کر آئی تھی۔ اچھا ابھی تو استغفار پڑھ لو اور آئندہ ایسی گندی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ فاطمہ میں تمہیں بہت بلند مقام پر دیکھنا چاہتی ہوں اور بلند مقام تک پہنچنے کے لیے بہت محنت اور دعا کی ضرورت ہے، سو اپنے رب سے ہر وقت دعا مانگتی رہو، استقامت کی اور بہتر سے بہتر زندگی کی جو صرف اللہ کی رضا میں صرف ہو، اور محنت کرتی رہو انشاءاللہ بروز حشر بلند مقام پاؤ گی اور وہاں تمہاری سب آرزویں اللہ پوری فرمائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ابا جان شام میں آ جائیں تو ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتے ہیں، تمہاری جنت میں، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ جی اماں جان ٹھیک ہے۔ میں ایک بار پھر ان سے لپٹ گئی اور اب میری زندگی اماں جان کی دعاؤں سے بہت حسین ہو گئی ہے۔ یہ بھی مجھے بہت وقت دیتے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور میں بھی دل سے ان کے گھر والوں کا خیال رکھتی ہوں۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔